سارا کیسے دیکھتی ہیں آپ اس نتیجے کو؟ کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں اس لحاظ سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے تو 200 سے زیادہ الیکٹورل ووٹس تو ہر کسی کے کالم میں تھے ہی، جو کہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ جی یہ اسٹیٹس اس کے پاس جائیں گی، یہ اس کے پاس جائیں گی، ایون لیننگ میں بھی پتا تھا۔ آج آ کے ساری جو گفتگو تھی اس کا محور تو 7 سوئنگ اسٹیٹ تھیں، اور سوئنگ اسٹیٹس میں مارجن بھی بہت کم تھا۔ تو الیکشن میں جانے سے پہلے ہمارا کم از کم ایز آبزرورز یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ کسی کی بھی وکٹری ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ سے وکٹری جو ہے وہ سرپرائزنگ ہم نہیں کہہ سکتے، کسی کی بھی ہوتی وہ سرپرائز نہ ہوتی بیکاز آف دا نیرو مارجنس۔ لیکن ایک چیز ظاہر ہے جو سامنے آئی وہ یہ کہ جتنی جلدی نتائج سے پکچر کلیئر ہو گئی اور ٹرمپ کو ایک کلیئر وکٹری مل گئی، اس سے ممکن ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہو کہ جو پولز پہلے کیے گئے تھے وہ کس حد تک ایکوریٹ ثابت ہوئے، اور کیا پولز نے ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، کیا اس سے زیادہ مارجنز ان سوئنگ اسٹیٹس میں دکھائے جانے چاہیے تھے یا ممکن تھے؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو ظاہر ڈیٹا کی وجہ سے آئے گا، ڈیٹا سامنے تو پتہ چلے۔ اور ویسے اس کا ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کیا پتہ جو پولز آ رہے تھے کہ بڑا سخت مقابلہ ہے، اس کی وجہ سے ووٹر اور زیادہ متحرک ہو گئے ہوں۔ اگر اس طرح کے پولز ہوتے کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے تو شاید ان کا ووٹر باہر نہ نکلتا۔ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا الیکشن ڈے پہ بھی ٹرمپ کیمپین اور ان سے جڑے کچھ افراد نے ٹویٹ بھی کیا اور لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ آئیں اور آ کے ووٹ ڈالیں۔ تو دن کے دوران بھی جہاں کہیں لل محسوس ہوا اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس مرتبہ ایک بڑی چیز یہ تھی کہ ریپبلکنز نے بھی اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ارلی ووٹنگ کو اور میل ان ووٹنگ کو امبریس کیا۔ یہ وہ چیز تھی جنہوں نے 2020 میں اور وہ فراڈ کا الزام وغیرہ بھی لگاتے رہے نا ٹرمپ ماضی میں۔ اچھا، ایک اور جو چیز ہے کہ obviously اب تو ٹرمپ جیت تو گئے ہیں، لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری الیکشن انہوں نے لڑا ہے، مقدمات ان کے اوپر بنے، کسی موقع پہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ جیل چلے جائیں، مختلف الزامات ان کے اوپر لگائے گئے۔ پھر جو میرے آپ جیسے صحافی ہیں ٹرمپ ان کو بھی پسند نہیں کرتے، میڈیا کے حوالے سے بھی بڑی سخت زبان استعمال کرتے رہے۔ ان سارے حالات کے اندر ان کا اس طرح نکل کے آنا، یہ چیز تو ایک طرح سے انہوں نے منوایا ہے کہ میں لوگوں کے موڈ کو سمجھتا ہوں اور سیاست کے اندر وہ ریلیونٹ رہے۔ دیکھیں سیاست میں بالکل ریلیونٹ رہے ہیں۔ یہ ان کا تیسرا الیکشن تھا جو انہوں نے لڑا ہے، اور پہلا الیکشن انہوں نے جیتا بہت ہی بڑے مارجن کے ساتھ، دوسرا جس میں ان کو نہیں کامیابی حاصل ہوئی پھر بھی اس میں ان کو ریکارڈ ووٹ پڑا، دونوں ہی کینڈیڈیٹس کو ریکارڈ ووٹ پڑا، لیکن ظاہر ہے اس میں بھی وہ بہت پیچھے نہیں رہے۔ اور اس الیکشن میں ہم نے ایک مرتبہ پھر ان کی وکٹری دیکھی۔ اس سے ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی میسیجنگ کو ان کے ناقدین کچھ بھی کہیں، لیکن جو ووٹر جس کے نزدیک زیادہ بڑے ایشوز یہ ہیں کہ امیگریشن کا کیا ہونا چاہیے حل، اکانومی کا کیا حل ہونا چاہیے، وہ جو ووٹر ہے ان نتائج سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ذات سے جڑے جو مسئلے تھے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ چاہے وہ فیلنی کاؤنٹس ہوں، ان کی کنوکشنز ہوں، ان کی 2 امپیچمنٹس ہوں، ان سب چیزوں کو انہوں نے ووٹر نے ایک سائڈ پہ رکھا، اور جو ایشو ووٹر کو زیادہ میٹر کرتا تھا جو اس کی ذات سے جڑا ہے، جو اس کا کاسٹ آف لیونگ کا ایشو ہے کہ قیمتیں چیزوں کی نیچے نہیں آ رہی ہیں، مہنگائی ہے، جو کنسرنز اس کے امیگریشن کے بارے میں ہیں، ان کنسرنز کو اس نے پرائیورٹائز کیا۔ اچھا، جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اس میں آج پھر انہوں نے جب اپنی سپیچ دی تو اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن کتنی جلدی وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ تو ابھی تو غالباً 1-2 مہینے تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا آفس میں آنے کے لیے۔ کب آئیں گے وہ ایکچوئل اپنے آفس میں، کب حلف وغیرہ کب لیں گے؟ 20 جنوری کو حلف برداری کی تقریب ہوگی، اس سے پہلے ٹرانزیشن کا فیز ہوگا جس میں کہ ان کو بھی بریفنگز ملنا شروع ہو جائیں گی ان کو سرکاری اداروں سے، تو ایک طرح سے آپ کو ان کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایک صدر جب جائے اور دوسرا آئے تو اس کے درمیان میں گیپ نہ ہو، پالیسی کا نالج جو ہے وہ ایک سے دوسرے پہ ٹرانسفر ہو۔ تو ایک تو یہ سٹیج ہوتی ہے۔ دوسرے کہ صدر بننے کے بعد سب سے پہلے تو ایگزیکٹو آرڈر ایک ایسا ٹول ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس جس کے ذریعے وہ بہت جلدی احکامات جاری کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2016 میں وہ منتخب ہوئے، 2017 میں انہوں نے دفتر صدارت کا سنبھالا، تو اس کے بعد انہوں نے جو ٹریول بین ایشو کیا تھا جس میں 6 مسلم اکثریتی ممالک شامل تھے، تو وہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کیا تھا۔ تو صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہی کچھ ایسے احکامات جاری کر دے جن سے وہ اپنے پالیسی ایجنڈا کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ امریکی پالیسیز میں آپ شفٹ دیکھ رہی ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد؟ دیکھیں ٹرمپ کا جو پیغام تھا وہ کاملا ہیرس یا ڈیموکریٹک پارٹی کے پیغام سے تو بہت مختلف تھا۔ ایشوز تو دونوں ہی سیم ٹیکل کر رہے تھے لیکن اپروچ بہت مختلف تھی۔ تو اب پالیسی شفٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے تو ہمیں نظر آئے گا کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں وہ بائیڈن کی پالیسیز سے بہت مختلف تھیں، اور ٹرمپ کا جو وعدہ رہا ہے اس الیکشن کیمپین کے دوران وہ یہی رہا ہے کہ میں اپنی انہی پالیسیز کو کنٹینیو کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کی سیاست پہ کوئی اثر پڑتا ہوا آپ دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان میں بہت سارے لوگ بہت کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟
دیکھیے پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے 2-3 چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ہائی پرائیورٹی ملک اس وقت نہیں ہے امریکہ کی فارن پالیسی کے حوالے سے. اس میں رشیا یوکرین کا معاملہ اس وقت ہائی پرائیورٹی ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے. پھر چائنا کے ساتھ امریکہ کا کمپٹیشن, یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کے لیے اس وقت ہائی پرائیورٹی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی ملک کی اندرونی سیاست کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ہر ملک کی احتیاط سے کام لیتا ہے. ہم نے پچھلے کافی عرصے میں دیکھا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پاکستان میں جمہوریت, انسانی حقوق, ان چیزوں کے حوالے سے تو بات ہوئی ہے, لیکن کسی بھی شخصیت کے حوالے سے وہاں سے بات نہیں کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جی وہ انپریڈکٹیبل ہیں اور وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, تو یہ ان کا استحقاق بھی ہے اور یہ ان کا سٹائل بھی ہے, تو وہاں سے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے. لیکن پالیسی کے لیے ظاہر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد جو ٹیم ہوگی وہ انہیں کیا ایڈوائز کرتی ہے. گورنمنٹ لیول کے اوپر پوری بیوروکریسی اس میں انوالو ہوگی, منسٹریز انوالو ہوں گی, تو وہاں پہ آپ شفٹ اس طرح نہیں دیکھ رہی. دیکھیے اس کو بھی پریڈکٹ کرنا اس لیے اس لحاظ سے مشکل ہے کیونکہ ایک پوری نئی ٹیم آئے گی. اس نئی ٹیم کی کیا پرائرٹیز ہوتی ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے. بٹ ان ٹرمز آف پاکستان بینگ اے فوکس ایریا اور پرائیورٹی, وہ اس وقت مشکل نظر آتا ہے کیونکہ امریکہ کو جن بڑے فیصلے کا ابھی صدر کو, نئے آنے والے صدر کو جن بڑے فیصلوں پہ توجہ دینی ہے اس میں پاکستان پرائیورٹی لسٹ میں بہت نیچے ہوگا, اگر ہے بھی تو ٹاپ 5 میں تو نہیں نظر آ